آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے واقعے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ اسرائیل میں حالیہ دنوں میں لگنے والی خوفناک آگ جو نہ صرف جنگلوں تک محدود رہی بلکہ شہری علاقوں تک پھیل گئی، آخر اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ محض ایک اتفاق تھا یا پھر یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص نشانی تھی؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ فلسطینی عوام برسوں سے انتہائی سنگین مظالم کا شکار ہے۔ نہتے اور معصوم لوگوں پر ظلم کی انتہا کر دی گئی ہے۔ چھوٹے بچے جو ابھی زندگی کے پہلے ہی قدم پر تھے، بے گناہ عورتیں جو صرف اپنے گھروں کی حفاظت کر رہی تھیں، اور بوڑھے جو اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہے تھے، سب کو بے رحمی سے شہید کیا جا رہا ہے۔ ان پر بمباری کی جا رہی ہے، ان کے گھروں کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور ان کی زمینیں زبردستی چھین لی گئی ہے۔ پوری دنیا اس ظلم کو دیکھ رہی ہے، لیکن اکثر طاقتور قومیں اور بین الاقوامی ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، جیسے ان کی آواز ہمیشہ کے لیے دب چکی ہو۔ لیکن اب جب کہ انسانوں کا انصاف ناکام ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حیرت انگیز جواب آیا ہے۔ وہ جو ظلم کو برداشت نہیں کرتا، جو مظلوم کی فریاد سنتا ہے، اب اپنا عدل لا رہا ہے۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں بلکہ قدرت کا وہ واضح اظہار ہے جو تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہو جائے گا۔ حال ہی میں اسرائیل کے مختلف علاقوں میں ایک خوفناک اور تباہ کن آگ بھڑک اٹھی۔ ابتدا میں یہ محض ایک چھوٹی سی جنگلی آگ تھی، جیسے عام طور پر موسم گرما میں ہوتی ہے، لیکن چند ہی لمحوں میں یہ ایک بے قابو عفریت میں بدل گئی۔ تیز ہواؤں اور خشک موسم نے آگ کو مزید بھڑکا دیا، جس سے یہ دھڑکتے شعلوں کی صورت میں پورے خطے میں پھیل گئی۔ گھنے جنگلات، رہائشی علاقے اور یہاں تک کہ اہم عمارتیں بھی اس کی لپیٹ میں آ گئیں۔ آگ کا دائرہ اتنا وسیع ہوا کہ دور سے دیکھنے پر پورا آسمان سرخ اور سیاہ دھوئیں سے ڈھکا ہوا نظر آتا تھا۔ لوگ اپنے گھروں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ خوف و ہراس کے ماحول میں بچوں کے رونے، عورتوں کی چیخیں اور بوڑھوں کی بے چینی سنائی دے رہی تھی۔ ہنگامی گاڑیاں مسلسل سائرن بجاتے ہوئے آ رہی تھیں، مگر آگ کا زور اتنا شدید تھا کہ اسے قابو کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ منظر کسی قیامت صغریٰ سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ حادثے کی شدت دیکھتے ہی اسرائیلی حکومت نے فوری طور پر ہنگامی اقدامات شروع کر دیے۔ فائر بریگیڈ کے دستے، ہیلی کاپٹرز اور واٹر ٹینکرز کی بھرپور تعداد آگ بجھانے کے لیے میدان میں اتر گئی۔ رات دن ایک کر دیے گئے، مگر شعلوں کا رخ کم ہونے کے بجائے مزید تیزی سے پھیلتا گیا۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے پورے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، تمام سرکاری اداروں کو الرٹ کر دیا گیا اور عوام کو محفوظ مقامات پر پناہ لینے کی ہدایات جاری کی گئیں۔ حکومت نے بین الاقوامی برادری سے بھی مدد کی اپیل کی۔ امریکہ، یورپی یونین اور دیگر اتحادی ممالک سے فائر فائٹنگ ہوائی جہاز، جدید آلات اور ماہرین کی مدد طلب کی گئی۔ تاہم تمام کوششوں کے باوجود آگ کا زور ٹوٹنے کے بجائے بڑھتا ہی گیا۔ تیز ہواؤں اور خشک موسم نے صورتحال کو مزید گھمبیر بنا دیا۔ انتظامیہ کی تمام تر کاوشیں ناکام ہوتی نظر آئیں اور آگ ایک ناقابل کنٹرول تباہی کی شکل اختیار کر گئی۔ جب سائنسدانوں اور ماہرین ماحولیات نے آگ کے اچانک اور غیر معمولی پھیلاؤ کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقات کی، تو ان کے سامنے ایک ایسی حیرت انگیز حقیقت آئی کہ جس نے سب کو ہکا بکا کر دیا۔ سیٹلائٹ امیجز اور مقامی شواہد سے پتہ چلا کہ ایک بڑا عقاب بار بار جلتی ہوئی لکڑیاں اور انگارے اپنی چونچ اور پنجوں سے اٹھا کر محفوظ علاقوں میں لے جا رہا تھا۔ یہ پرندہ جو عام طور پر شکار کرتا ہے، اس بار آگ کو نئے مقامات تک پھیلا رہا تھا، بالکل ایسے جیسے کوئی خفیہ مشن پر ہو۔ سائنسدان اس غیر فطری رویے کی کوئی منطقی وضاحت نہ کر پائے۔ پرندوں کا آگ پھیلانے کا یہ عمل قدرتی طور پر نایاب ہے، مگر یہاں تو یہ ایک منظم کارروائی لگ رہی تھی۔ تاہم ایمان والوں کے لیے یہ کوئی معائنہ نہ رہا۔ انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ کوئی عام واقعہ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی اور اسرائیل کے مظالم پر عذاب کا ایک حصہ ہے۔ قدرت کا یہ اشارہ واضح تھا، جب ظلم حد سے گزر جاتا ہے تو مددگار صرف انسان ہی نہیں ہوتے۔ قرآن مجید کی سورۃ الفیل میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم نشانی دکھائی تھی، جب ابرہہ اور اس کے فیل سوار لشکر نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا۔ اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں ابابیل کے ذریعے کنکریاں برسا کر اس مغرور فوج کو خاکستر کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ آج بھی تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔
جس طرح ایک زمانے میں چھوٹے پرندے ظالم لشکر کے لیے عذاب بنے تھے، اسی طرح آج ایک عقاب آگ کے شعلوں کو پھیلا کر ظالموں کے لیے عبرت کا نشان بنا ہے۔ یہ واقعہ واضح کرتا ہے کہ اللہ کی قدرت کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ وہ جب چاہے معمولی سی مخلوق کے ذریعے بڑے سے بڑے ظالم کو نیست و نابود کر سکتا ہے۔ ابرہہ کی فوج ہو یا آج کا غاصب، اللہ کا قانون اٹل ہے۔ جس طرح تم ظلم کرتے ہو ویسا ہی تمہیں بدلہ ملے گا۔ عقاب کا یہ عمل کوئی اتفاق نہیں بلکہ ایک واضح پیغام ہے کہ اللہ کے عدل سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ آگ کے بے رحم شعلوں نے سینکڑوں ایکڑ پر محیط سرسبز جنگلات، زرعی زمینوں اور رہائشی علاقوں کو چند ہی گھنٹوں میں خاکستر کے ڈھیر میں بدل دیا۔ گھنے درختوں سے لے کر تاریخی عمارتوں تک سب کچھ راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ حالات اتنے سنگین ہو گئے کہ حکومت کو متعدد شہری علاقوں کو فوری طور پر خالی کروانا پڑا، جس سے ہزاروں خاندان بے گھر ہو گئے۔ بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچا، بجلی کے نظام درہم برہم ہو گئے اور متعدد علاقوں میں ہفتوں تک تاریکی چھائی رہی۔ ہوائی اڈوں پر تمام پروازیں منسوخ کر دی گئیں، جس سے ہزاروں مسافر پھنس گئے۔ تجارتی سرگرمیاں مکمل طور پر معطل ہو گئیں، سڑکیں بند ہونے سے نقل و حمل کا نظام مفلوج ہو گیا۔ عوام شدید پریشانی کا شکار ہو گئے۔ خوراک اور پانی کی قلت نے صورتحال کو مزید گھمبیر بنا دیا۔ یہ تباہی اتنی وسیع تھی کہ اس کے اثرات کئی سال تک محسوس کیے جاتے رہیں گے۔ آج بھی دنیا کے بیشتر ممالک اور بین الاقوامی ادارے فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم پر آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں۔ ان کی خاموشی ظلم کو برداشت کرنے کے مترادف ہے۔ لیکن یہ واقعہ ان سب کے لیے ایک نشانی ہے کہ اللہ کا نظام انصاف کبھی خاموش نہیں رہتا۔ جو لوگ ناانصافی کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، وہ در حقیقت ظالم کا ساتھ دینے کے برابر ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ خاموش تماشائی بھی آخرکار عذاب الہی سے نہیں بچ پاتے۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں بلکہ قدرت کا ایک واضح پیغام ہے۔ جس طرح اللہ نے ایک چھوٹے سے پرندے کے ذریعے بڑے سے بڑے ظالم کو للکارا ہے، اسی طرح وہ کسی بھی ذریعے سے اپنا انصاف قائم کر سکتا ہے۔ اس کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، مگر جب چلتی ہے تو صدیوں کی طاقتور سلطنتیں بھی دھڑام سے گر جاتی ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے ہر اس انسان کے لیے جو انصاف کی بات کرنے سے کتراتا ہے۔ یہ بے قابو آگ، یہ پراسرار عقاب اور یہ سارے واقعات محض اتفاق نہیں بلکہ قدرت کے واضح اشارے ہیں جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہ لمحات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے، اور جب وہ چاہے معمولی سے ذرائع کے ذریعے بڑے سے بڑے نظام کو چیلنج کر سکتا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اپنے رب کی طرف رجوع کریں اور اپنی خطاؤں اور غفلتوں کی معافی مانگیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ مظلوموں کی مدد کرنا، ان کے لیے دعا کرنا اور انصاف کی بات کرنا ہمارا دینی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ خاموشی اختیار کرنا در حقیقت ظلم کو تقویت دینے کے برابر ہے۔ اللہ ہمیں اس موقع سے سبق لینے کی توفیق دے تاکہ ہم اس دنیا میں امن و انصاف کے علمبردار بن سکیں اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ یہ واقعہ صرف ایک تنبیہ نہیں بلکہ رحمت کی ایک دعوت بھی ہے کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ دوستو، یہ ویڈیو صرف ایک خبر یا واقعہ نہیں بلکہ اللہ کا ایک پیغام ہے۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور وہ اپنے مظلوم بندوں کی مدد ضرور کرتا ہے۔ آئیے ہم سب اللہ سے معافی مانگیں، اپنے دلوں کو نرم کریں اور مظلوموں کے لیے دعا کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تبصرے میں آمین لکھ کر فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے دعا کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔